آج میں آپ کے لیے ایک ایسے ڈاکٹر کا قصہ لے کے آیا ہوں جو کہ دنیا بھر میں مانا جاتا تھا، انعام یافتہ تھا۔ بڑے سے بڑے لوگ اس کے پاس آپریشن کے لیے آتے تھے اور اللہ پاک انہیں شفا دیتا تھا۔ اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ ایک غریب نادار کسی جھونپڑی میں پڑے ہوئے شخص کی مدد کرنے کو کیسے پہنچے۔ قصہ شروع کرتے ہیں۔ ساری زندگی اس ڈاکٹر نے بڑے بڑے آپریشن کیے۔ اس کا بڑا نام تھا۔ اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گولڈ میڈل دینا چاہیے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ پوری زندگی اتنا کام کرنے کی وجہ سے اس ڈاکٹر کے حصے میں آیا۔ ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس میں گولڈ میڈل دیا جائے گا۔ حکومت وقت کا یہ فیصلہ ہوا۔ یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت دوسرے شہر میں تھے۔ جس شہر میں تقریب ہو رہی تھی وہاں پہنچنے کے لیے انہوں نے ایک جہاز میں اپنی سیٹ بک کی۔ جہاز میں بیٹھے، جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد جہاز موسم خراب ہونے کی وجہ سے ایک چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جہاز کے عملے سے کہا کہ بھائی جہاز کب اڑے گا؟ میری تو وہاں ایک بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے۔ میں چیف گیسٹ ہوں، اگر میں ہی نہ پہنچ گیا تو کیا بنے گا؟ اور مجھے گولڈ میڈل ملنا ہے، بتائے کتنی دیر لگے گی؟ عملے نے جواب دیا کہ سر تھوڑی دیر لگے گی کیونکہ موسم خراب ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی پہنچنا ہے تو آپ گاڑی کرائے پر لے لیں اور وہاں پہنچ جائیں، کیونکہ جہاز کے اڑان میں ابھی کچھ ٹائم لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ آئیڈیا ٹھیک لگا۔ جہاز کے انتظار میں کہیں میرا پروگرام نہ رہ جائے، ڈاکٹر صاحب نے ایک گاڑی بک کی، رینٹا کار لی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ راستے میں تھے کہ اچانک بارش، آندھی، طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ ڈاکٹر صاحب کو راستے میں بھوک بھی لگ رہی تھی، کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اندھیرا گپ، بارش ہو رہی ہے۔ اچانک ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا جس میں ایک گھر میں بلب جل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب مزید آگے نہیں جایا جا رہا، جس کی وجہ سے اس گھر میں رک جاتا ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اس گھر سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ بہت بارش ہو رہی ہے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں کچھ دیر یہاں انتظار کروں۔ ان اماں نے کہا کہ ہاں جی کیوں نہیں، آپ اندر آ جائیں اور آرام کریں، میں آپ کے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اندر آ گئے۔ وہاں دیکھا تو ایک لڑکا چارپائی پر پڑا تھا۔ جب وہ اماں واپس آئیں ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ اماں جی آپ کے بچے کو کیا ہوا ہے؟ وہ بولنے لگیں کہ اس کو بہت بڑی بیماری ہے۔ ڈاکٹر نے کہا علاج کیوں نہیں کرواتی؟ تو کہنے لگیں میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہ ہی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ مگر بیٹا میں تو غریب ہوں، میں اپنے بیٹے کو کہاں اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں جس کو ملنے کے لیے بہت بڑی فیس لگتی ہے اور بہت بڑی سفارش چاہیے ہوتی ہے۔ نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ کرایہ ہے، بس اللہ کے سپرد ہے سب۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اماں جی اللہ پاک نے آپ کی مدد کر دی، اور ڈاکٹر صاحب رونے لگے کہ میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کے گھر بھیج دیا ہے۔ موسم کا خراب ہونا، جہاز کی لینڈنگ، ادھر سے ایک کار کرایہ پر لے کر اس گھر تک پہنچنا صرف اور صرف اللہ کی پلاننگ تھی، اور کیونکہ اس گھر میں پہنچنا میرا مقصود تھا، اور بے شک میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، بس ہمارا بھروسہ اس پر ہونا چاہیے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی مشکل پیش آئے تو سب سے پہلے اس اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب ملتے ہیں اگلے قصے میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیں۔ اللہ حافظ۔